عورت کو ہم بستری کی طلب کتنے دن بعد محسوس ہوتی ہے؟ کیا بیوی سے روزانہ ہم بستری کرنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اور اگر بیوی کا دودھ شوہر کے منہ میں چلا جائے تو کیا نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر شادی شدہ مرد و عورت کے دل میں ہوتے ہیں، لیکن شرم یا جھجک کی وجہ سے کسی سے پوچھ نہیں پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے سادہ، سچے اور شریعت کے مطابق جوابات دیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف معلوماتی ویڈیو نہیں بلکہ آپ کے ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے والی ایک مکمل رہنمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم بات کریں گے کہ عورت کو ہم بستری کی طلب کتنے دن بعد محسوس ہوتی ہے۔ اپنی بیوی سے روزانہ ہم بستری کرنے کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اور اگر بیوی کا دودھ شوہر کے منہ میں چلا جائے تو کیا نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عورت کی جنسی خواہش مرد کی طرح روزانہ یا ہر وقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ مختلف عوامل سے متاثر ہوتی ہے، جیسے اس کی جسمانی صحت، ہارمونی تبدیلیاں، حیض یا حیض کے بعد کا دور، ذہنی سکون، شوہر کا رویہ اور ازدواجی تعلقات کی نوعیت۔ کچھ عورتوں کو ہر ہفتے، کچھ کو ہر 2 ہفتے اور کچھ کو مہینے میں ایک بار بھی جنسی تعلق کی خواہش ہو سکتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور ہر عورت کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ بعض خواتین کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ جلدی آمادہ نہیں ہوتی، جبکہ کچھ خواتین گرم مزاج کی ہوتی ہیں جو جلدی جنسی تعلق کی خواہش رکھتی ہیں۔ یہ چیزیں فطری ہیں اور ان میں شرمانا یا جھجک محسوس کرنا نہیں چاہیے، بلکہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی کیفیات کو سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام میں شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کی ضرورت کو سمجھے اور اس کی تسکین کا خیال رکھے۔ اسی طرح بیوی کو بھی شوہر کی خواہشات کو جائز حدود میں پورا کرنا چاہیے۔ اگر ایک فریق دوسرے سے دوری اختیار کرے، اسے ٹالے یا لاپرواہی برتے تو اس سے رشتے میں دراڑ آ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر جسمانی تکلیف ہو یا کسی جائز عذر کی بنیاد ہو تو الگ بات ہے۔ اسی طرح شوہر پر بھی فرض ہے کہ وہ بیوی کی تسکین کا خیال رکھے، نہ کہ صرف اپنی خواہشات پوری کرے اور بیوی کو چھوڑ دے۔ اب بات کرتے ہیں روزانہ ہم بستری کرنے کے فائدے اور نقصانات کی۔ اگر دونوں میاں بیوی کی صحت اچھی ہو، دونوں کو ذہنی و جسمانی سکون ملتا ہو اور تعلق خوشگوار ہو تو روزانہ ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ محبت، قربت اور جذباتی وابستگی کو بڑھاتا ہے۔ اس سے ہارمونز متوازن رہتے ہیں، نیند بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن یا چڑچڑے پن میں کمی آتی ہے۔ ایک دوسرے کو بار بار قریب پانے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور شوہر و بیوی کی زندگی میں ہم آہنگی آتی ہے۔ لیکن اگر روزانہ ہم بستری کو ایک مجبوری یا مقابلہ بنا دیا جائے تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس سے جسمانی تھکن، سستی یا جنسی اکتاہٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ مرد میں منی کی کمی، کمزوری یا وقت سے پہلے انزال جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ عورت کو بھی اندام نہانی میں خشکی، سوزش یا جذباتی بوریت ہو سکتی ہے۔ کچھ مرد سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا بہتر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اعتدال ہی اصل حسن ہے۔ آپ چاہیں ہفتے میں 2 بار کریں یا 3 بار، لیکن محبت، رضامندی اور تسکین کے ساتھ کریں تو وہی کافی ہے۔ ازدواجی زندگی ایک جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی بندھن بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے منہ میں چلا جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے
ہے کہ اگر میاں بیوی کا نکاح ہو چکا ہو اور تعلق جائز ہو اور دوران ہم بستری یا کسی اور وقت بیوی کا دودھ شوہر کے منہ میں چلا جائے تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کا اثر صرف اس وقت ہوتا ہے جب بچپن میں یعنی 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ پیا جائے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر شوہر بیوی کا دودھ پی لے تو یہ شرعی طور پر نکاح ختم کرنے کا سبب نہیں بنتا، البتہ یہ عمل غیر ضروری ہے اور شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ کچھ لوگ لا علمی میں یا خواہش کے تحت ایسے سوال کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہر ایسے مسئلے پر کسی عالم دین سے رجوع کریں تاکہ مکمل رہنمائی ملے۔ اب ہم مزید کچھ اہم نکات پر بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بستری کے بعد شوہر کا رویہ۔ بہت سے مرد صرف عمل مکمل کرنے کے بعد بیوی سے رخ موڑ لیتے ہیں یا سو جاتے ہیں، جو کہ عورت کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ بیوی کو بھی جذباتی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، صرف جسمانی نہیں بلکہ زبانی اور نفسیاتی محبت بھی ضروری ہے۔ عورت اگر اپنی ضرورت نہ بتائے تو ضروری نہیں کہ اس کی طلب نہ ہو، بعض اوقات وہ شرم، جھجک یا ذہنی الجھن کی وجہ سے بات نہیں کرتی۔ شوہر کو چاہیے کہ اسے موقع دے، پیار سے بات کرے، جسمانی لمس اور محبت بھری گفتگو سے اسے ذہنی طور پر تیار کرے۔ اسی طرح عورت بھی اگر دیکھے کہ شوہر پریشان ہے تو اسے نفسیاتی سہارا دے، مزاج سمجھے اور ازدواجی تعلق کو وقتی جذبہ نہ سمجھے بلکہ ایک مستقل روحانی سفر سمجھے۔ ازدواجی تعلق میں صاف صفائی، بدن کی خوشبو، بستر کی تازگی اور وقت کا انتخاب بہت اہم ہے۔ بے وقت تھکن یا گندے ماحول میں ہم بستری رشتے کو کمزور کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی ستھرائی، خوشبو لگانے اور حسن معاشرت کی بہت تلقین فرمائی ہے۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے خود کو بہتر بنائیں، شریعت کا لحاظ رکھیں اور ایسے سوالات سے نہ گھبرائیں بلکہ علم حاصل کریں۔ خلاصہ یہ کہ ازدواجی زندگی اعتماد، محبت، برداشت اور علم کے سہارے چلتی ہے۔ صرف جسمانی تعلق سے رشتہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ ذہنی، روحانی اور جذباتی ہم آہنگی بھی لازم ہے۔ شوہر بیوی کی طلب سمجھے، عورت شوہر کی خواہشات کو اہمیت دے اور ہر قدم پر شریعت سے رہنمائی لی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔